اللہ کا خاص کرم ہے اور آپ کو قوم کو مبارک ہو کہ آپ نے مشکل وقت گزارا اور جس طرح بھی ہم نے یہ لاک ڈاؤن کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلا۔ مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ یہ کرونا کا نہیں ہے اس وقت، جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کے کیا حالات ہیں۔ اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور اگر لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو سارا لاک ڈاؤن کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا۔ کورونا کے موذی اثرات پاکستان میں کم پڑ گئے، 15 سے 20 مئی تک مریضوں میں اضافے کا خدشہ ہے، احتیاط سے بچا جا سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا، ڈر ہے لوگ بھوک سے سڑکوں پر نہ آ جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا خطاب، کہا لاک ڈاؤن میں آہستہ آہستہ کمی لائیں گے، ذخیرہ اندوزی کے لیے کوئی معافی نہیں۔ آہستہ آہستہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جو لاک ڈاؤن کی کنڈیشنز کم کرنے لگے۔ بیوقوف گورنمنٹ ہوگی کہ جو کرونا کے کیسز چھپائے، یہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ فیصلہ سازی جو ہے وہ بڑے منظم طریقے سے ہو رہی ہے، وہ باہمی مشاورت سے ہو رہی ہے۔ شام کو ٹی وی کے اوپر سیاست ہوتی ہے، اور میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ اس سے کسی کی سیاست کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ قوم کو میں کم سے کم یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ فیصلے جو ہیں وہ سیاست سے نہیں ہو رہے، فیصلے جو ہیں وہ عوام کی فلاح کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہے ہیں۔ کورونا سے ہلاکتیں چھپانے کا تاثر غلط، کچھ لوگ مایوس ہیں کہ ملک میں کورونا زیادہ نہیں پھیلا، خدارا سیاست نہ کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کراچی میں تصدیق کیے بغیر زیادہ اموات کی باتیں کی گئیں۔ ڈاکٹر فیصل بولے صرف 15 اموات میں کورونا کا خدشہ ہے، تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا 14 اپریل کو مشترکہ فیصلے ہوئے، شام کو ٹی وی پر سیاست شروع ہو گئی۔ اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق اگلی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں وزارت صنعت و پیداوار اور احساس پروگرام آپس میں پارٹنرشپ کر کے ہم ایک بہت بڑا پروگرام لا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں یا ایون عارضی طور پہ بے روزگار ہوئے ہیں، جو لوگ بھی جہازوں سے مسافر آ رہے ہیں، اور ہمارے 3 بارڈر طورخم، چمن اور واگا بارڈر جب کھلے گا یا وہاں سے جو پاکستانی جب آئیں گے، ساروں کے لیے ایک ہی قرنطینہ کی پالیسی ہے کہ وہ 2 دن حکومت جو ہے ان کو قرنطینہ میں رکھے گی، اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ بات اب غریب سے آگے چلی گئی، متوسط طبقے کو بھی پریشانی ہے۔ ہمیں بیماری سے لڑنا اور روزگار کو بچانا ہے، چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے اسکیم لا رہے ہیں۔ حماد اظہر نے اچھی خبر سنا دی، معید یوسف نے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا بتا دیا، باہر سے آنے والوں کو 2 روز قرنطینہ میں رکھیں گے، ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ سندھ حکومت کی چھوٹے تاجروں کو مشروط کاروبار کی اجازت، تندور، بیکریز اور ہوٹل کھل گئے، صبح 8 سے شام 5 بجے تک کاروبار کر سکیں گے۔ مراد علی شاہ نے 17 برآمدی فیکٹریاں بھی کھولنے کا کہہ دیا۔ وفاقی حکومت سے چھوٹے تاجروں کو بغیر سود قرض دینے کا مطالبہ۔ لاک ڈاؤن کی پالیسی میں تبدیلی، اسلام آباد میں مخصوص دکانیں رات 8 بجے تک کھولنے کی اجازت، تمام ہوٹل اور ریسٹورانٹس 24 گھنٹے خوراک فراہم۔ کمشنر نے آرڈر جاری کر دیا۔ کراچی کی تاجر برادری کی بھی کاروبار مکمل کھولنے کی درخواست۔ سعید غنی کہتے ہیں ابتدائی رپورٹ تیار کر رہے ہیں، وفاق سے مشاورت کریں گے، چاہتے ہیں ملک میں یکساں فیصلے ہوں۔ مساجد میں تراویح ہوگی، احتیاطی تدابیر کے ساتھ نمازوں اور جمعے کی بھی اجازت۔ حکومت اور علماء کے درمیان 20 نکات پر اتفاق۔ مساجد کے فرش کو کلورین کے پانی سے دھویا جائے گا، دریاں اور قالین نہیں بچھائے جائیں گے، فٹ پاتھ اور سڑکوں پر نماز تراویح نہیں ہوگی، سحر و افطار اور اعتکاف گھروں میں ہوگا، صدر عارف الوی کی ہدایت۔ وضو گھر سے کریں، ماسک پہن کر مسجد میں آئیں، کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، صف بندی کے دوران نمازی 6 فیٹ کا فاصلہ اپنائیں۔ مساجد کے منتظمین فرش پر نشان لگائیں، 50 سال کی عمر کے لوگ، بچوں اور بیمار لوگوں سے مسجد میں نہ آنے کی اپیل۔ صدر عارف الوی نے کہا حکومتی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہوا تو شرائط سخت بھی کی جا سکتی ہیں۔
ملک میں لاک ڈاؤن مذاق بن گیا، سماجی فاصلوں کا اصول پاش پاش، لاہور سمیت پنجاب کے کئی چھوٹے بڑے شہروں میں عوام کا مٹر گشت، کراچی اور سندھ میں بھی صورتحال مختلف نہیں، بلوچستان اور کے پی میں حکومتی اقدامات پر سختی سے عمل کرانے کی کوشش۔ عمران خان نہیں چھوڑے گا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ عمران خان نے جو یہ کام کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط کو آگے کیا، ورنہ اس وقت ہو چکے ہوتے۔ شہباز شریف کے خلاف انتہائی سیریس کیس ہیں، کورونا کی وجہ سے وہ بچا پھرا، لندن جائے گا یا اندر جائے گا۔ میں نے دم کیا تو شہباز شریف گرفتاری سے بچ گئے، عمران خان آٹا اور چینی بحران میں ملوث کسی فرد کو نہیں چھوڑیں گے، اسد عمر نے چینی پر سبسڈی نہیں دی، مجھے نہیں پتا اس معاملے کا نزلہ پنجاب میں کس پر گرے گا۔ شیخ رشید کہتے ہیں قومیں قدرتی آفات میں مسائل بانٹتی ہیں، یہ وقت سیاست کا نہیں متحد ہونے کا ہے۔ فضائی آپریشن کی بندش میں 30 اپریل تک توسیع کا اعلان، برطانیہ میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے جزوی پروازیں بحال، لاہور اور اسلام آباد سے لندن اور مانچسٹر کے لیے پروازوں کا آغاز، اتوار سے پی آئی اے کے جہاز اڑان بھریں گے، کارگو طیاروں پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ پاکستان میں کورونا سے 143 اموات، 7,638 بیمار، پنجاب میں 3,410 کیسز رپورٹ، سندھ میں 2,355، بلوچستان میں 335، خیبر پختونخوا میں 1,077 افراد شکار، اسلام آباد میں 163، گلگت بلتستان میں 335 اور آزاد کشمیر کے 48 افراد میں وائرس، اب تک 1,832 صحت یاب ہو گئے۔ اور اپنے ہاتھ میں رکھیں، ماسک لگائیں، گھروں سے غیر ضروری باہر نہ جائیں۔ کورونا سے ڈرنا نہیں بلکہ دلیری سے لڑنا ہے، قوم کا مستقبل بھی میدان میں آ گیا، بچوں نے ویڈیوز بنائی، ہمیں بھجوائیں، ہم نے آپ تک پہنچائیں، آپ بھی اس مہم کا حصہ بنیے، ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر۔ Stay home, save life. Stay home, save life. کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ Stay home, save life. کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔